السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا موضوع ہے قرآن کی زندگی، قرآن کی اہمیت۔ نحمدہ ونصلی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اعرض عن الذکر فإنا معاشرة وذاق ونحشر یوم القیامۃ اعما، صدق اللہ علیہ العظیم۔ قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے، افسوس ہے کہ ہم رفتہ رفتہ احکام کی شریعت بھول گئے۔ آج میرے لیے بڑی سعادت کا دن ہے کہ آج مجھے آپ سب حضرات کے سامنے تقریر کرنے کا موقع ملا۔ قرآن زندگی، اللہ تعالیٰ عوام کے مطابق بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ابھی قرآن مجید کے ایک آیت کی تلاوت کی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا اس کو بڑی تنگی اور زندگی ملے گی، کل قیامت کے دن اسے اندھا اٹھا لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جہاں آنکھ، کان، ناک وغیرہ جیسی نعمتوں سے نوازا تو وہی اللہ تعالیٰ نے اس کی امت قرآن مجید کا وہ عظیم تحفہ دیا جو پچھلی امتوں کو نہیں دیا گیا۔ اس لیے ہم پر ضروری ہے کہ قرآن کے حقوق ادا کریں۔ قرآن کے حقوق یہ ہیں کہ ہم قرآن پر ایمان لائیں، اس کی تلاوت کریں، اس کو سمجھائیں اور اس پر عمل کریں اور دوسروں کو قرآن کی تعلیم دیں۔ لیکن دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ قرآن جادو منتر کی کتاب ہے، قرآن جھاڑ پھونک کی کتاب ہے، قرآن صرف مصیبت دور کرنے کی کتاب ہے، قرآن دکان و مکان و خیر برکت کے لیے پڑھی جاتی ہے، قرآن مردوں کو بخشنے کی والی کتاب ہے۔ جب اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ارشاد فرمایا تو قرآن میں تو پشت نہ ڈالو کہ تلاوت صبح و شام کیا کرو، اس کا حق ہے۔ پہلی امتوں کو اس کا اتنا بڑھیا تحفہ نہیں ملا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع کے آخری موقع پہ فرمایا تھا کہ تمہارے درمیان ایک چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم اس کے ساتھ چپٹے رہو گے تو کبھی عمرہ نہ ہوگے، وہ قرآن ہے۔ قرآن ہے جس نے انسان کو کامیابی کی راہ دکھائی۔ پڑھو، قرآن ہے جس نے انسان کو کامیابی کی راہ دکھائی، یہی قرآن ہے جس نے زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ بتایا، یہی وہ قرآن ہے جس نے حق و باطل میں فرق بتایا۔ جی ہاں، قرآن اترا تو شراب حرام ہوئی، قرآن اترا تو زناکاری حرام ہوئی، قرآن اترا تو جوا حرام ہوا، قرآن اترا تو سود حرام ہوا، قرآن اترا تو عورتوں کو حق ملا۔ حاصل میں یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو مکمل انتظام حیات بنا کر نازل کیا۔ اس لیے ہم پر ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں قرآن والی زندگی بنائیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیں تو ایسے لوگوں کو زندگی میں تنگ اور مرنے کے بعد بھی مصیبتیں آئیں گی اور اٹھا لیا جائے گا۔ آخر میں یہ دعا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی تلاوت اس کے مطلب کو سمجھانے اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والا بنائے، آمین۔ کر جیسے بچھا دیا تو نے وہ چراغ جلا دے روشنی ہو گئی۔ السلام علیکم۔